السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس کی چھان بین کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کے بارے میں دیکھ لیا کرو کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت بہت سارے مفسرین نے ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، انہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبیلہ بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں کی طرف سے بھائی تھے۔ بنو مستلق اور ان کے قبیلہ میں اسلام سے پہلے دشمنی چلی آ رہی تھی، اور جب یہ زکوٰۃ لینے گئے تو وہ لوگ مسلح ہو کر اس نیت سے کہ ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا نمائندہ آ رہا ہے، تو یہ ڈر گئے اور وہاں سے واپس آ گئے زکوٰۃ لینے کے بجائے، اور آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو شکایت لگائی کہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، بلکہ وہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے لشکر روانہ فرمایا۔ ابھی لشکر راستے میں تھا کہ ادھر سے بنو مستلق کے سردار حارث بن ضرار، ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نظر آئے۔ قریب پہنچ کر انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، ہم تو ان کا استقبال کرنے آ رہے تھے۔ بہرحال یہ واقعہ بیان ہوا ہے اس آیت کے تحت، جو کہ درست نہیں ہے، اور سندن بھی یہ واقعہ غلط ہے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی بھی خبر کی چھان بین کرنے کا کہا ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں خرابیاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب آپ کوئی بھی سنی سنائی بات سن کر اور اس پر فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں، رد عمل دے دیتے ہیں، عمل کر دیتے ہیں، تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ معاملہ تو کچھ اور ہی تھا۔ اور خصوصاً آج کے دور میں یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، بہت سارے معاملات ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ تصویر کا کوئی اور ہی رخ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بہت سارے معاملے، بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں، اور ممالک کی دشمنی میں ممالک کو بدنام کرنے کے لیے، خصوصاً پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، ابھی تازہ ترین جو واقعہ آپ کے سامنے ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر، اگرچہ یہ اس موضوع سے ہٹ کر بات ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ٹیم آئی کرکٹ کھیلنے کے لیے، اور وہ ایک پروپیگنڈا کے تحت یہاں سے چلے گئے کہ ہمیں دہشت گردی کی تھریٹ ملی ہے، اطلاعات ہیں، اور وہی اطلاعات وہاں پر انگلینڈ میں ان کو ملی، لیکن وہاں پر انہیں کچھ نہیں ہوا، اور چپ کر کے اپنا کھیل انہوں نے جاری رکھا۔ تو یہ آج کل میڈیا کا دور، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جنگ برپا کی جا رہی ہے، لوگوں کے ذہن تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک قاعدہ سمجھایا ہے، جب بھی کوئی اطلاع، کوئی خبر تمہیں ملے، اس کی تحقیق کرو، اس کے بارے میں اچھی طرح جانو، دیکھو کہ کہیں وہ غلط نہ ہو۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پہ حملہ کرو کسی کی غلط بات پر، اور بعد میں تم ہی نادم ہو جاؤ، پشیمان ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مارکے میں انہیں بھیجا، تو وہاں پر جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کا اظہار انہوں نے اس لفظ سے کیا، سبعنا، ہم بے دین ہو گئے۔ اصل میں جو اس وقت مسلمان ہوتا تھا اس کو لوگ کہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دین میں، مطلب ہم بے دین ہو گئے، مطلب ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب کچھ صحابہ تو سمجھ گئے کہ یہ اسلام قبول کر رہے ہیں، مراد ان کی یہ ہے، لیکن
کمانڈر جو تھے، امیر لشکر جو تھے خالد بن ولید، وہ کہنے لگے نہیں نہیں، یہ الفاظ جو کہہ رہے ہیں وہ بے دینی کے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اچھی طرح یقین نہیں کیا، خبر کا تحقیق نہیں کی، اور حکم دیا کہ جس کے پاس جو ہے اس کو وہ قتل کر دے۔ کچھ نے اپنے قیدیوں کو قتل کر دیا اور کچھ نے قتل نہیں کیا، اور کہنے لگے ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ لے کر کے جائیں گے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس معاملہ پہنچا اور آپ کو پتہ چلا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا اور میرے صحابی نے وہ یہ کام کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے غصے کا اظہار فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا خالد، اے اللہ جو خالد نے کیا ہے میں تیرے سامنے اس سے بری ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ خبر کی پہلے اچھی طرح تحقیق کی جانی چاہیے اور اس کے بعد ہی کوئی کام کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ سے ایک اور قاعدہ اور ایک اور اصول بھی سمجھ آتا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے، لیکن حدیث کی حفاظت اللہ نے اپنے نبی کے امتیوں سے کروائی ہے۔ محدثین کی بہت بڑی جماعت آپ کو نظر آئے گی جنہوں نے حدیثیں جمع کی، اور اس کے بعد احادیث کے اوپر حکم، صحت اور ضعف، جرح و تعدیل، یہ سارے اصول و قوانین یہ سارے کے سارے یہ وضع کیے گئے، بنائے گئے۔ یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ اس وقت مسلمان جو حدیث، جو ہمارے نبی کے احادیث ہیں، جو باتیں ہیں آپ کے فرامین ہیں، ان کی چھان پھٹک کے لیے بہت سارے روات جو حدیث کے راوی ہیں ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں تک پہنچ جائیں گے، جن کی پوری زندگی کے مکمل حالات آپ کو مل جائیں گے۔ کون سا راوی کیسا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، وہ کس سے روایت کرتا ہے، تو اس طرح کی بہت ساری معلومات۔ تو یہ حدیث کی حفاظت، حدیث کا ذمہ یہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، قرآن حدیث کی حفاظت کا۔ تو اس طرح حدیث جب بھی آئے اس کی تحقیق کرنا۔ آج ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ حدیث ہے، چاہے صحیح ہے چاہے ضعیف ہے۔ نہیں محترم بھائیو، حدیث وہی صحیح جو صحیح حدیث ہوتی ہے وہی حدیث مانی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور جو ضعیف حدیث ہے، موضوع ہے، جس کا راوی کذاب ہے، جھوٹا ہے، وہ حدیث نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول پہ کذب، جھوٹ گھڑا گیا ہے۔ اس حدیث کو حدیث نہیں کہہ سکتے، مانا نہیں جائے گا۔ صحیح حدیث کو مانا جائے گا، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اس لیے جب بھی آپ کو کوئی حدیث سنائے، کوئی واقعہ سنائے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی حدیث آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے گزرے، تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹی بات آپ آگے پھیلا دیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا، جھوٹ بولے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم نیک نیتی کے تحت وہ نیک کام کر رہے ہوں اور جہنم کی طرف جا رہے ہوں۔ لہذا ہمیں حدیث کے معاملے میں بھی اچھی طرح دیکھنا ہے، چھانٹ پھٹک کرنی ہے۔ تو اس لیے اس آیت سے یہ معاملہ بھی سمجھ آ گیا۔ تو اس لیے ہمیں ہر بات کی تحقیق کرنی چاہیے، اور جب بھی کوئی فاسق، کوئی خبر ہمارے پاس آئے تو اس کو پہلے سوچیں سمجھیں، اور اس کے بعد اس کو آگے ذکر کریں، سنی سنائی بات آگے نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنا جو عملی نمونہ ہے، جو زندگی ہے، وہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔